پاکستان سره مو د حکومت آپ کی حکومت اور پاکستان کے درمیان تعلقات خاصے کشیدہ ہو چکے ہیں۔ بطور وزیر دفاع کیا یہ صورتحال آپ کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے؟ وزیر په توګه داسې کومه ننګونه رامنځته کړې؟ اړیکې ترنګلي پاتې کېدل نه د پاکستان ایسی کشیدگی نہ پاکستان کے حق میں ہے اور نہ افغانستان کے۔ ہمیشہ کوشش دا دی ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھے تعلقات قائم رکھیں اور ہمسایوں کے حقوق کا احترام کریں۔ جلرو هغه یو بل ته ورکړو، خو متاسفانه بدقسمتی سے تعلقات اس معمول کی سطح پر نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے۔ عادي نه دي لکه څنګه چې باید وای. میں اس صورتحال پر خوش نہیں ہوں۔ زه میری خواہش ہے کہ ہم اچھے تعلقات برقرار رکھیں اور موجودہ چیلنجز کا حل تلاش کریں۔ ښه تعلقات ولرو او دغه ننګونې یا ستونزې چې په مخ کې لرو د حل لاره پیدا کړو. د هغوی وینا دا ده چې پاکستان کا کہنا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان، ٹی ٹی پی اور بلوچ فریڈم موومنٹ افغانستان میں سرگرم ہیں۔ زنګي په افغانستان کې فعال دي۔ زما په فکر باندې ٹی ٹی پی یا بلوچ اپنے آپریشنز پاکستان کے اندر سر انجام دیتے ہیں۔ وہ بڑے شہروں میں حملے کرتے ہیں۔ اگر وہ مبینہ طور پر افغانستان سے داخل ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں تو انہیں وہاں کیوں نہیں روکا جاتا؟ چاہے وہ کار بم دھماکہ ہو، ٹارگٹ کلنگ ہو یا دھماکے، انہیں وہیں روکا جانا چاہیے۔ انہیں پاکستان کے اندر ہی روکا جانا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ ان کے سیکیورٹی اداروں کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے اور اس چیز کو چھپانے کے لیے وہ افغانستان پر الزام لگاتے ہیں۔ بہت سے ممالک جن میں خطے کے ممالک بھی شامل ہیں تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ داعش یہاں اب بھی سرگرم ہے۔ داعش کو افغانستان سے ختم کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف داعش بلکہ وہ تمام گروہ جو افغانستان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں یا افغانستان کو استعمال کر کے دوسرے ممالک کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں، یہاں موجود نہیں ہیں۔ میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ افغانستان کی سرزمین کا 1 انچ بھی کسی ایسے گروہ کے کنٹرول میں ہے جو افغانستان یا یہاں سے دوسرے ممالک کے لیے خطرہ ہو۔ کیا القاعدہ اب بھی افغانستان میں موجود ہے؟ القاعده په باب باید ووایو چې القاعدہ کے حوالے سے مجھے یہ کہنا ہے کہ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور اس کی افواج یہاں آئیں تو اسلامی امارت اور القاعدہ کے درمیان تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ جو لوگ مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھتے تھے وہ واپس وہیں چلے گئے کیونکہ وہاں ان کے لیے رہائش فراہم کی گئی تھی۔ دوحہ میں امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ ہم نے کیا اس میں یہ شرط شامل تھی کہ القاعدہ سمیت کوئی بھی گروہ جو امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ ہوگا وہ افغان سرزمین کو ان کے خلاف استعمال نہیں کر پائے گا۔ ہم اس معاہدے کے پابند ہیں۔ چې په دې اړه باندې موږ هغه تعهد او هغه توافق ته ژمن پاتې سوي۔ کیا آپ ہمیں اپنی فوج کی موجودہ تعداد بتا سکتے ہیں؟ فوج کی تعداد اب 1,50,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان جیسے ملک کی حفاظت کے لیے یہ تعداد کافی ہے؟ زما په فکر میرے خیال میں باندې 100% نہیں۔ وقت کے ساتھ انشاءاللہ حالات کے مطابق ہم فوج کی تعداد میں اضافہ کریں گے۔ انشاءاللہ د دې شمیر حالات او شرایطو ته په کتو اضافه کوو۔